بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر، سبق نمبر 7۔ ہم اللہ کی دعوت پر کیسے لبیک کہیں؟ دعا کے ذریعے۔ دعا کیوں کی جائے؟ کیا اللہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے سے کب فائدہ ہوتا ہے؟ گزشتہ اسباق میں طہارت، نماز اور تلاوت قرآن کے متعلق بحث کرنے کے بعد اس سبق میں ہم خدا کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کے ایک اور وسیلے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ایک آزادانہ وسیلہ ہے کہ جس میں ہر وقت اور ہر جگہ جب بھی ہم ضرورت محسوس کریں خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ اس میں نماز کی طرح خاص اوقات اور خاص قرآنی الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس جب بھی ہم ضرورت محسوس کریں اور دل میں خدا کی طرف توجہ کا احساس کریں تو خدا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم میں سے ہر فرد کے اندر ایک وجدانی احساس موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو بھوک لگتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ میں، آپ اور سب لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں علاج، معالجے اور دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے اور آپ کو سردی اور گرمی لگتی ہے اور ہم درد و تکلیف اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں گرم اور ٹھنڈا رکھنے والی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تمام وجود اپنی تمام تفصیلات کے باوجود ضرورت مند اور محتاج ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے مقابلے میں محتاج ہیں، یعنی وہ غنی بالذات ہے اور ہم فقیر بالذات ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے در کا گدا اور محتاج پیدا کیا ہے تاکہ ہمارے لیے اس کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کا کوئی نہ کوئی محرک و سبب موجود ہو اور ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر گریہ وزاری کریں تاکہ ہم فقر و فاقہ سے محفوظ رہیں اور مصائب و مشکلات میں اسے پکاریں اور اس سے ملنے کے شوقین رہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے لوگوں، تم سب خدا کے محتاج ہو۔ اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے اور ہم نہ صرف احتیاجات اور ضروریات میں گھرے ہوئے ہیں بلکہ ہمارا پورا وجود ہی فقر اور احتیاج کا مجسمہ ہے۔ ہم اپنی غربت و تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس امر کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور ہر قسم کی ضروریات کو دور کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے اور اس کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں اس انسان کو متکبرین میں شمار کرتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دعا کرنا ہمارے احساسات اور جذبات کا فطری اظہار ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں اللہ کے وجود کا یقین ہے۔ وہی مال و دولت، عظمت و کمال اور جود و سخا کا منبع ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین کتاب میں فرمایا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فسوف يكون لزاما۔ اے نبی آپ کہہ دیں اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے اس کی تکذیب کی ہے، چنانچہ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس آیت میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالی ہم سے، ہماری عبادات سے اور ہماری دعاؤں سے بے نیاز ہے۔ اسے ان کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کو اللہ کی ذات اور اس سے دعا مانگنے کی احتیاج ہے۔ اگر دعا نہ ہوتی تو اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ نہ ہوتا اور نہ ہی ہماری کوئی پرواہ کرتا۔ ہم خدا کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے، اپنی احتیاجات اور فقر کو رفع کرنے کے لیے دعا کرنے کے محتاج ہیں۔ چنانچہ جس طرح ہمیں اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دعا میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں، کیونکہ دعا کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی ذات کو اپنے قریب دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کے تعلق کو مستحکم کرتے ہیں۔ دعا کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کے ذریعے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ہماری ضروریات و حاجات پوری ہوتی ہیں، تیسرا یہ کہ ہم اللہ کی معرفت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اس کے قرب کی مٹھاس سے لذت اٹھاتے ہیں اور اس کا فضل و کرم ملاحظہ کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، اس لیے وہ سنتا ہے، وہ حاجت کو جانتا ہے اور اسے پورا کرنا اس کے دست قدرت میں ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب خدا ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے تو پھر وہ کیوں ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں اور پکاریں؟ کیا وہ ہماری احتیاجات کو نہیں جانتا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تاکہ تم میری آواز پر لبیک کہو، یعنی خدا بندے کی پکار سننا چاہتا ہے تاکہ وہ دعا مانگ کر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے، کیونکہ اس طرح سے اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور انہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ دعا مانگ کر ہم اپنے مبدأ و وجود سے آگاہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، ہم اس کی بے نیازی سے واقف ہوتے ہیں، ہم اپنے فقر و احتیاج کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے فضل و کرم، قدرت اور رحمت پر ایمان کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کرنے میں اپنی مخلوق سے باخبر اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں ہماری تربیت کا موقع میسر آتا ہے تاکہ ہم مقصد تخلیق کو پورا کر سکیں، بے نیاز ہونے کا احساس و شعور ہی نہ ہو اور ہم سرکشی و نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے۔ لیکن ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سعی و کوشش کرتے رہیں، سعی و کوشش کرتے ہوئے اس سے مربوط رہیں، اور ہم اس کے وجود، فضل و کرم اور رحمت سے اپنے احساس کی گہرائی میں جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے بہترین عبادت دعا کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقر و غربت، ضرورت و احتیاج، مصائب و آلام اور مشکلات جو ہم پر گزرتی ہیں وہ ہم پر یہ عیاں کر دیتی ہیں کہ ہم کتنے کمزور اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کس قدر قاصر ہیں۔ چنانچہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہنے کا عادی بنا دیتی ہے، ہمارے نفس کی اصلاح کرتی ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو پاک کر کے اس کی معرفت حاصل کریں، نیز اس نفس کے پروردگار اور خالق کی معرفت حاصل کر سکیں تاکہ یہ اللہ سے مربوط ہو جائے اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے نفس میں پائی جانے والی سرکشی اور نافرمانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اس نفس کی اصلاح
اور اس کو امراض سے شفایاب کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے کی رغبت رکھتے ہیں۔ دعا انسان کے دل میں اپنے رب سے محبت کا بیج بوتی ہے۔ یہ اللہ کے جمال اور فضل سے ہمارے شعور اور احساس کو تقویت دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کب فائدہ دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر شے کو بخوبی جانتا ہے۔ انسان کی کچھ ایسی ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے پر موقوف کر رکھا ہے، اور کچھ ایسے روحانی و باطنی مقامات و مراتب ہیں جنہیں دعا کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اے میسر، دعا مانگا کرو اور یہ نہ کہا کرو کہ جو ہونا ہے وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے درجات و مراتب ہیں جنہیں سوال کر کے ہی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان بند رکھے اور اللہ سے سوال ہی نہ کرے تو اسے کچھ عطا نہیں کیا جاتا، اس لیے تم اللہ سے مانگو تاکہ تمہیں عطا کیا جائے۔ اے میسر، کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کھٹکھٹایا جائے اور وہ دستک دینے والے کے لیے کھول نہ دیا جائے۔ البتہ قبولیت دعا کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ انسان اپنی ضرورت اور حاجات کی تکمیل کے لیے عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ کہ انسان جو دعا مانگے اس میں کوئی مصلحت کار فرما ہو۔ اگر اجابت دعا میں تاخیر ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان رکھے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے وہی اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ترین ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر اس کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، شاید میری اجابت دعا میں تاخیر میرے حق میں بہتر ہو، کیونکہ تیری ذات تمام امور کے انجام سے باخبر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے گریہ وزاری کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا عملی فریضہ بھی سر انجام دیں، نہ یہ کہ ہم گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے قبولیت دعا کا انتظار کرتے رہیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمان کے تیر چلانے والے جیسی ہے۔ یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی قلبی توجہ مبذول کرنے کے لیے مناسب حالات سے استفادہ کریں۔ اس کے علاوہ دعا کرتے ہوئے انسان کو باطہارت ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ جلد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب تم دعا مانگو تو یہ گمان کرو کہ تمہاری حاجت تمہارے دروازے پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دعا کرتے وقت خدا کی بارگاہ میں آہوزاری اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے، تم اپنے پروردگار سے گریہ وزاری کرتے ہوئے تنہائی میں دعا مانگا کرو۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اے عیسیٰ، مجھ سے ایسے دعا کرو جیسے پانی میں غرق ہونے والا غمگین دعا کرتا ہے کہ جس کی دعا سننے والا کوئی نہ ہو۔ اے عیسیٰ، اپنے دل میں میرے لیے عاجزی پیدا کرو اور تنہائیوں میں میرا اکثر ذکر کیا کرو۔ یاد رکھو، میری خوشی اس امر میں ہے کہ تو میری طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھو، تو اس دنیا میں زندہ رہو لیکن بظاہر مردہ ہو جاؤ اور مجھے اپنی دکھ بھری آواز سناؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کے لیے افضل اوقات خصوصاً شب جمعہ سے استفادہ کریں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ آغاز شب جمعہ سے آخر شب تک ندا دیتا ہے، کیا کوئی ایسا مومن بندہ ہے جو طلوع فجر سے پہلے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ میں اس کے رزق میں وسعت و برکت پیدا کروں؟ کیا کوئی بیمار مومن بندہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے طلوع فجر سے پہلے صحت و عافیت کا سوال کرے اور میں اسے شفایاب کروں؟ کیا کوئی بندہ پریشان حال ہے جو یہ دعا کرے کہ میں اسے قید خانے سے رہائی دوں؟ کیا کوئی مظلوم بندہ ہے کہ جو طلوع فجر سے پہلے خود پر ہونے والے ظلم کے خاتمے کی دعا کرے تو میں اس کی مدد کروں اور میں اس پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک یہ ندا دیتا رہتا ہے۔
خاتمہ۔ اس لیے میرے بھائی، آؤ ہم سب بھی اس دروازے سے غافل نہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے، اور اس نے اپنی ذات پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ اگر ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا، اور جب ہم اس سے دعا کریں گے تو ہماری دعا کو مستجاب کرے۔ یعنی ہم بھی دعا کرنا ترک نہ کریں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ ہر نماز میں باقاعدگی کے ساتھ دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت ہر نماز کی دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور دوسری سورہ پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں دعائے قنوت میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول دعائیں پڑھنا چاہیے، یا ایسی دعائیں پڑھیں جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں۔ اسی لیے آئیے ہم ان قیمتی اوقات سے فائدہ اٹھائیں اور شب جمعہ مساجد میں حاضر ہوں تاکہ وہاں دعائے کمیل کی محافل میں شریک ہو سکیں۔ خود دعائے کمیل پڑھیں، اس کے عظیم معنی و مفاہیم میں غور و فکر کریں۔ اسی طرح بدھ کی شب کو بھی مسجد میں جائیں تاکہ دعائے توسل کی محافل میں شرکت کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں نبی اور ان کے پاک اہل بیت علیہم السلام سے توسل کر سکیں جو بارگاہ عزتی میں ہمارا وسیلہ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کے لیے دلوں سے اٹھنے والی سرکشی کو مہار کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ سبق کا خلاصہ: ہم محتاج اور فقیر ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ دعا معرفت الہی کا ذریعہ ہے اور اللہ سے رابطے کو مستحکم کرنے کا وسیلہ ہے۔ دعا ایک ایسا مکتب ہے جس میں انسان کی تربیت ہوتی ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ اس کا تعلق پروان چڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد